ماں باپ نے پوچھا بیٹے کیسا پایا اس گھر کو، اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ اماں جان سنتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ ہاں میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، خدا کی قسم اللہ نے دنیا کے اندر جنت دے دی، دنیا کے اندر میں جنت کا سکون پا رہی ہوں۔ حالانکہ فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، حالات ہیں، لیکن دین ہے، سکون ہے تو سکون۔ بیانات رہیں یادگار واقعات کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی شادی کا لکھا ہے کہ ان کا نکاح کیسا ہوا، کیسے ان کا نکاح ہوا۔ وقت کے شیخ التفسیر شیخ الحدیث تھے، بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، طالب علمی کا زمانہ ہے، دیوبند میں پڑھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، بیوی نے شوہر کو کہا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کے رشتے کا انتظام کرو۔ بچی کا باپ گھر سے نکلتا ہے، آج تو ہم اس میں عیب محسوس کرتے ہیں نا کہ لڑکی والے آ کے کہہ دیں کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، شادی کے قابل ہے اور آپ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ مناسب ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے سے اس کی شادی ہو جائے۔ باپ جا کے کہتا ہے میری چاہت یہ ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے ہو جائے، یا ماں جا کے کہتی ہے میری چاہت یہ ہے کہ آپ کے بیٹے سے میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، طنز کرتے ہیں اس آدمی کو، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس میں حقارت کی کیا بات ہے؟ اس میں تو حقارت کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کے رشتے کا انتظام کرو، نکاح کا انتظام کرو۔ وہ گھر سے نکلے، دیوبند داخل ہوئے، مدرسے میں آئے، سارے طلباء پہ نگاہ ڈالی، احمد علی لاہوری پہ نگاہ پڑی۔ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، ان کے پاس کہ یہ بچہ مجھے پسند آیا ہے، اس کے چہرے کا نور، اس کا تقوی، اس سے میں متاثر ہو چکا ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا خان آدمی تھا، نواب تھا، بڑا مالدار تھا۔ میں اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ بلایا اس کو، شادی کے لیے تیار ہو؟ کہا مجھے کون دے گا؟ کہا یہ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں اس وجہ سے۔ سکھ گھرانے سے تھے، والدین سارے غیر مسلم تھے، تو خود یہ اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہوا تھا، اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ خیر بات ہوگی کہ کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا۔ دوست ان کے پاس آئے، کہا تیرا کل نکاح ہے، ایسا نہیں کریں کہ ایک کپڑوں کا جوڑا لے لو اور کل تک سلائی کروا دو۔ کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس کہاں پیسے آئے کہ میں نے نیا جوڑا خرید کے وہاں جا کے نکاح کی مجلس میں بیٹھوں۔ کہا ایسا کرو، کم از کم جو پہنا ہوا لباس ہے اس کو تو دھو لو۔ کہا یہ ٹھیک ہے، یہ کر لیتا ہوں۔ گئے، لباس کو دھویا، اللہ کا کرنا بارش لگی، ادھر بارش برسی، لباس دھویا لٹکایا ہوا ہے، خشکی نہیں ہو رہا، عصر کا وقت قریب ہے، پریشان ہے، کوئی اور ایسے کپڑے بھی نہیں ہیں جن کو پہن کے نکاح کی مجلس میں بیٹھا جائے، کوئی اور ایسا جوڑا بھی نہیں ہے، پریشان بھی ہے۔ خیر عصر کا وقت ہوا، وہی گیلے کپڑے پہن کے سردی کا موسم میں آ کے نکاح کی مجلس کے اندر بیٹھ کے ہیں۔ اب وہ سسر بھی دیکھ رہا ہے، کل بھی آیا تھا، یہی جوڑا پہنا ہوا تھا، آج اسی کو دھو کے گیلے لباس پہنا ہوا ہے گیلا لباس۔ لیکن اس سسر نے، اس شخص نے حضرت کے مال کو نہیں دیکھا تھا کہ کتنے مالدار ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ احمد علی لاہوری کا خاندان کیا ہے، یہ نہیں دیکھا احمد علی لاہوری کے پاس مال کتنا ہے، کتنی جائیداد ہے، میرے بیٹی کو مہر میں کیا دے گا۔ انہوں نے دیکھا ہے تو تقوی دیکھا تھا، چہرے کا نور دیکھا تھا۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی۔ جب وہ بیوی آئی، خیر کچھ دنوں کے بعد جب اپنے گھر گئی تو ماں باپ نے پوچھا بیٹے کیسا پایا اس گھر کو، اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ اماں جان سنتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ ہاں میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، خدا کی قسم اللہ نے دنیا کے اندر جنت دے دی، دنیا کے اندر میں جنت کا سکون پا رہی ہوں۔ حالانکہ فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، حالات ہیں، لیکن دین ہے، سکون ہے تو سکون۔ کہا میں نے تو سنا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ جنت دیں گے، جنت کا سکون ہوگا، اللہ نے تو مجھے دنیا کے اندر جنت دے دی ہے، مجھے تو جنت کی طرح سکون ملتا ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ دین کو دیکھیں گے زندگی سکون والی گزرے گی۔ اگر ہم دین کو ہٹ کے اور اپنی خواہشات اور اپنی مرضیوں، ناچ اور گانا، ان چیزوں کو کریں گے، اللہ کی قسم وہ گھر چلے گا نہیں۔ مکافات عمل کے اندر
دور حاضر کے واقعات نقل کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے۔ دور حاضر کے اندر ہونے والے سبق آموز جو واقعات ہیں ان کو نقل کیا ہے کہ جو لوگ اپنی شادی کے اندر، اپنے نکاحوں کے اندر، اپنی اولاد کی شادی کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نبی کے طریقوں کو توڑتے ہیں، ناچ اور گانوں کا اہتمام کرتے ہیں، موسیقی کو عام کرتے ہیں اور گانے کے لیے، ناچ کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی انجام کیا ہوتا ہے۔ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ لاہور کے رہنے والے ڈاکٹر عبدالعلیم نام تھا، سعودیہ کے اندر وہ کام کرتے، وہاں ڈاکٹر تھے، شہزادہ تھا وہاں کا، اس کے خاص آدمی تھے، خاص ڈاکٹر تھے۔ واپس آئے، 2 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا ان کا۔ آئے اور اپنی بیٹی کی شادی کروائی، بڑی بیٹی کی، اور لاہور کا جو سب سے مہنگا اور سب سے بڑا ہوٹل تھا وہاں بارات والوں کی دعوت کے اہتمام کیا، وہاں ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے لڑکی والوں کو روٹی کا انتظام نہیں کرنا چاہیے، خاص انتظام روٹی کا نہیں کرنا چاہیے، جو آنے والے ہوں لڑکی والوں کو چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی موقع پہ مہمان 2-4 پہنچ کے ان کے کھانے کا وقت تو کھانا کھلا دے، چائے کا وقت تو چائے پلا دے، لیکن اسپیشل کر کے دعوت دینا، اسپیشل ان کو بلانا اور آ کے ان کے کھانے کا انتظام کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر عبدالغنی فرماتے ہیں کہ جس ہوٹل میں ان کی دعوت ہوئی، کہا کہ صرف 8 قسم کی جو ڈشیں تھیں، میٹھے کی 8 قسم کی وہاں ڈشیں تھیں، باقی کانوں 20 قسم کے کھانے تقسیم تھے، ہر قسم کی ڈش وہاں موجود تھی کھانے میں۔ یہ کہتے ہیں عجیب منظر دیکھا، جس وقت ان کی وہ بیٹی جس کی شادی تھی، جب وہ ہال کے اندر داخل ہوئی، برہنہ اس کا لباس تھا، نیم لباس اس کا، موسیقی اور گانوں کے ساتھ آگے آگے ناچ کر رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ساتھ اس کی بیٹی آگے، بظاہر تو دیندار معلوم ہو رہا تھا۔ میں بڑا حیران تھا، یہ کیا منظر ہے، بڑا دل میرا دکھا۔ کہا یہ منظر، یہ قافلہ نکلا، پیچھے دوسری بیٹی آئی، گلے میں اس کے دوپٹہ ڈالا ہوا ہے اور یوں ہی ناچتے ہوئے گانوں کے ساتھ وہ آئی، پھر ان کی ماں آئی، اس کا بھی یہی حال ہے۔ 5 سے 6 ماہ گزرے تھے، میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا بتاؤ گھر کے حالات کیسے؟ کہا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کہنے لگے کیا بتاؤں، جس بچی کی شادی کروائی تھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ وجہ پوچھی، کہا میرا دل نہیں لگتا اس کے ساتھ، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا، فوراً طلاق دے دی۔ جس شادی کے اندر اللہ کو ناراض کیا جائے تو وہ رشتے قائم نہیں رہتے۔ جن شادیوں کے اندر ناچ گانا ہو، موسیقی عام کی جائے، وہ گھر آباد نہیں ہوتے، ان گھروں کو اجڑنا ہوتا ہے۔